نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں۔ ساری کائنات کو اللہ جل جلالہ نے بنایا ہے اور ساری کائنات کے نظام کو اللہ جل جلالہ چلا رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں۔ ان انعامات اور احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان قرآن کریم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے اس صورت میں، چھوٹی صورت ہے، اس میں بھی اسی کا پیغام دیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اور کوثر سے مراد علماء فرماتے ہیں کوثر کا معنی خیر کثیر، اور خیر کثیر کا سب سے پہلا مصداق وہ قرآن کریم ہے، کیونکہ قرآن کریم 100% حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور قرآن کریم کا ہر حکم، ہر بات، ہر نظریہ، ہر عمل، ہر سوچ وہ 100% حکمت ہے۔ اور قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور جسے حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت پر بڑا احسان یہ فرمایا کہ قرآن کریم عطا فرمایا ہے، اور دوسرا یہ بڑا احسان یہ کہ قرآن کریم عطا بھی کیا اور اس کی حفاظت بھی خود کی، حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی ہے۔ جیسے اولاد ہو جانا یہ اللہ کی نعمت ہے، مال کا مل جانا یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اولاد کا زندہ رہنا، باقی رہنا، بڑا ہونا یہ اللہ کی اور بڑی نعمت ہے۔ اولاد ملے اور نہ رہے یہ تو بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم عطا فرمایا، لیکن قرآن کریم اگر باقی نہ رہے، ہم تک نہ پہنچتا، آج 1400 سال 1500 سال ہونے کو ہے، 1450 سال گزر چکے ہیں ہجرت سے، اگر قرآن کریم ہمارے پاس نہ پہنچتا یا محفوظ نہ ہوتا، اس میں رد و بدل ہو چکا ہوتا، تو آج ہم جو مرضی کر لیتے، اپنے سر پھاڑ لیتے، ٹھوکریں مارتے، کچھ بھی کرتے، لیکن ہمارے پاس قرآن کریم کے حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا۔ قرآن کریم پر جتنے بھی حالات آئے، مشکلات آئے، مخالفتیں آئیں، اس کو مٹانے کی کوششیں کی گئی، اور پہلے دن سے کوشش کی۔ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، تمام مشرکین، تمام یہود و نصارہ کی روز اول سے کوشش تھی کہ قرآن مٹ جائے، قرآن باقی نہ رہے، قرآن کا پیغام نہ رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جس صورت میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہیں یہ فرمایا إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن ہی ہمیشہ نامراد رہے گا، خسارے میں رہے گا، ہلاک ہو جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا، قرآن تو باقی رہے گا۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کریم اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن آج یہود و نصارہ بہت بڑی آبادی ہے دنیا میں، عیسائیوں کی بہت بڑی آبادی ہے، اور وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، دین آسمانی پر سمجھتے ہیں، اور ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ یہودیت یہ آسمانی مذہب ہے، عیسائیت یہ آسمانی مذہب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب وہ مذاہب منسوخ ہو چکے ہیں۔
لیکن یہود و نصارہ نہیں مانتے. لیکن آج جس چیز سے وہ پریشان ہیں، جس چیز کے لیے وہ دھکے کھا رہے ہیں، جس چیز میں وہ مسلمانوں کے خلاف کے سامنے لاجواب ہیں، ان کے پاس ان کی مذہبی کتاب اصلی شکل میں موجود نہیں ہے. تورات، زبور، انجیل، کوئی کتاب موجود نہیں. فاختلف فیہ، اللہ کے قرآن نے کہہ دیا کہ ہم نے کتابیں دی تھی، پھر اس میں اختلاف ہو گیا. انہوں نے اس میں اختلافات کیے، اور وہ قرآن، وہ تورات، وہ انجیل، وہ زبور آج ان کے پاس موجود نہیں. اور یعنی ان کتابوں کا وجود تو الگ بات ہے، جس زبان میں نازل ہوئی اس کا کوئی نسخہ بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے. یعنی آج تورات، انجیل وغیرہ یہ اردو میں ہے، انگلش میں ہے، اور کئی زبانوں میں ہے، اس کے تراجم ہوئے ہیں. ایک تو کہیں بھی چلے جائیں، ایک جگہ جائیں تو وہاں ایک کتاب ملتی ہے، تو دوسرے محلے میں نسخہ بدلا ہوتا ہے، تیسرے شہر میں اور نسخہ ہوتا ہے، دوسرے ملک میں چلے جائیں اور نسخہ ہوتا ہے. قرآن کریم پوری دنیا میں ایک ہے، پوری دنیا میں. اور دوسری بات یہ کہ ان کے پاس اصل زبان میں جو آسمان سے کتاب نازل ہوئی، اصل تو کتاب وہ ہے، آئین، دستور، متن تو وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوئی. باقی تو اس کے ترجمے اور تفاسیر اور تشریح اور ترجمے تفاسیر اصل کتاب کی جگہ تو نہیں. تو اصل عبرانی یا سریانی زبان میں جو کتابیں نازل ہوئی آج پوری دنیا میں ان کے پاس نہیں ہیں. آپ کسی بھی عیسائی سے مطالبہ کریں، کسی اس کے بڑے پادری سے مطالبہ کر لیں، بڑے سے بڑے رہبر سے مطالبہ کریں کہ بھائی تم اپنی جو کتاب مانتے ہو اس کی اصلی شکل میں عبرانی زبان کے اندر کتاب دکھا دو، وہ اس سے عاجز ہے. اور آج یہود و نصارہ جس بات سے پریشان ہے وہ ایٹم بم سے نہیں پریشان، وہ مسلمانوں کی اس مذہبی کتاب سے پریشان ہے. وہ کہتے ہیں ایٹم بم سے ایک شہر کو ہلاک کیا جا سکتا ہے، تباہ کیا جا سکتا ہے، کچھ لوگوں کو مارا جا سکتا ہے، لیکن خلق خدا کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا. اور ان کے پاس جب تک ایک آئین، دستور، ایک منشور ان کے پاس، ان کے ہاتھ میں موجود ہے، جب ایک نظریہ موجود ہے، ایک تعلیم موجود ہے، تو قوم تعلیم سے ہمیشہ باقی رہتی ہے، زندہ رہتی ہے، ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے ان کی پوری کوشش آج ہمارے اسکولوں، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے مختلف ادارے، ان کو مٹانے کی فکر نہیں. ان کو جس چیز کی فکر ہے وہ مدارس دینیہ، جہاں قرآن زندہ ہے، جہاں اللہ کے نبی کا فرمان زندہ ہے، جہاں قرآن و سنت کی محنت ہوتی ہے. اور وہ پھر اس بات سے بھی پریشان ہیں کہ وسائل کے اعتبار سے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وسائل بھی نہیں ہیں، کوئی گورنمنٹ کی امداد بھی نہیں ہے، کوئی ایسے فنڈ بھی نہیں ہے، کوئی سہولیات بھی نہیں ہے. انتہائی قربانیوں سے، انتہائی محنت سے، انتہائی مشقت سے یہ لوگ اپنا تن من دھن لگا کر قرآن کی حفاظت کرتے ہیں. اور الحمدللہ قرآن آج محفوظ ہے. اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے، قرآن محفوظ ہے. اور محفوظ ہونے کی وجہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، وہ اللہ کے وعدہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں. اللہ رب العالمین جو بات کہہ دے نا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت جھٹلا نہیں سکتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسے جھٹلا نہیں سکتی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں قرآن کریم سے دیتا ہوں. وہ یہ کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے، قرآن نے بھی کہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہودیوں نے بڑی مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کے خلاف سازشیں کی، آپ کو قتل کرنے کی کوششیں کی. تو اللہ رب العالمین، اور دعوے بھی ان کے بڑے ہوتے تھے کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا. نہیں يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى. جنت میں تو یہودی اور عیسائی کے بغیر کوئی جائے گا نہیں. یعنی یہودی کہتے تھے یہودی کے بغیر نہیں جائے گا، عیسائی کہتے عیسائی کے بغیر نہیں جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے انہیں چھوٹا سا چیلنج کیا، لفظی چیلنج، لفظی
کوئی پہاڑوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹانے کا نہیں، آسمان تک پہنچنے کا نہیں، کوئی بڑی ٹیکنالوجی نہیں، لفظی چیلنج کیا کہ تم اگر سچے ہو اپنے دعوے میں، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، بس تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو صرف زبان سے اتنا کہو کہ ہم مرنا چاہتے ہیں، فتمنوا، ہم مرنا چاہتے ہیں، اتنا لفظ زبان سے کہہ دو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا لفظ جب کہہ دو گے تو ہم تمہاری سچائی تسلیم کر لیں گے، ان کنتم صادقین، اگر وہ کہہ دیں کہ ہم مرنا چاہتے ہیں، تو اتنے لفظ کے کہہ دینے سے ان کی صداقت ثابت ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا۔ اور اتنے بڑے دشمن کے لیے یہ کیا مشکل تھا کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جب ایڑی چوٹی کا زور لگایا تو یار ایک یہودی، 2 یہودی، 4 5 یہودی، 10 یہودی ایک آپس میں فیصلہ کر لیتے، یار آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہم نے جھوٹا ثابت کرنا ہے، ہم نے قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، قرآن نے ہمیں اتنی سی بات کہی ہے کہ تم کہہ دو کہ ہم مرنا چاہتے ہیں، اتنے سی چیلنج۔ آپ سوچیں تو تھے نا کیا مشکل ہے، مرنا چاہتے ہیں، اور کتنا مشکل تھا یہ لفظ منہ سے نکالنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ ہم مرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا، یہ نہیں کہا قرآن کریم میں، تم مر جاؤ گے، یہ بھی نہیں کہا قرآن کریم میں۔ اگر تم اپنی زبان سے کہہ دو کہ ہم مرنا چاہتے ہیں تو تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں گے، نہیں، فرمایا فتمنوا ان کنتم صادقین، اگر تم سچا اپنے آپ کو کہتے ہو تو کہہ دو۔ لیکن کسی ایک یہودی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ زبان سے کہہ دے کہ ہم مرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے چیلنج بھی دیا اور فرمایا کہ اتنا معمولی اور آسان چیلنج کے بعد بھی وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، قیامت تک کوئی یہودی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا، اس چیلنج کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، ہرگز قبول نہیں کریں، تمنا نہیں کریں گے مرنے کی۔ قرآن کریم نے صاف اعلان کر دیا کہ اس چیلنج کو قبول نہیں کریں گے۔ اب جب اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو کر کے دکھا دے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ساری کائنات پر اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اور جیسے وہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ تو بالکل میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کا قرآن قیامت تک انشاءاللہ محفوظ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ بس اب آخری بات یہ کہ قرآن تو محفوظ رہے گا اور مخالفین آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، نام و نشان ان کے مٹتے رہیں گے۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم کس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی خدمت کرنے والوں میں، قرآن کریم کی نشر و اشاعت کرنے والوں میں، قرآن کریم پر عمل کرنے والوں میں، قرآن کریم کو سمجھنے والوں میں، قرآن کریم کا خادم بننا چاہتے ہیں، یا نعوذ باللہ دوسری طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یقین ہے، اللہ کے قرآن پہ ہمارا یقین ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے کہ قرآن زندہ رہے گا، اور انشاءاللہ ہم قرآن کی خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ قرآن ہمیشہ محفوظ رہے گا، کوئی بھی آ جائے، جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے قرآن ہے، اللہ اپنے قرآن کی خود حفاظت فرمائیں گے۔ پچھلے دنوں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ایک نمائندے مولانا عبدالرشید صاحب سے انٹرویو لیا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مدارس پر مختلف پابندیاں اور یہ چیزیں لگ رہی ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑے خوشی کے انداز میں کہا کہ یہ تو ہر زمانے میں لگتی ہیں اور ہمیں اس کی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہے۔ در و دیوار بند ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، قرآن محفوظ رہے گا، اور ہمارے منزل، ہماری مقصود قرآن کی حفاظت ہے۔ قرآن بند نہیں ہو سکتا، ہر حال میں قرآن محفوظ رہے گا۔ آج تک اللہ نے عظیم احسان کیا، ہم تک قرآن پہنچا، انشاءاللہ قیامت تک بھی اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں جو ہے
قیامت برپا کرنا چاہوں گا تو پھر میں قرآن والوں کو پہلے اٹھا لوں گا، پھر علماء کو میں پہلے اٹھا لوں گا، علم ختم ہو جائے گا، جہالت رہ جائے گی، گمراہی رہ جائے گی، پھر قیامت برپا ہوگی۔ بہرحال اللہ رب العالمین کا ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اس گھر میں اللہ تعالیٰ نے، اور اسی طرح لاکھوں گھروں میں، مساجد میں، مدارس میں، یعنی روڈوں پر، پارکوں میں قرآن کریم، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک، اور زیر زبر شد مد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی جتنے شکر کیا جائے اتنا وہ نعمت اللہ کی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔